السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وخیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 25 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے من الشنک الی النفی، پھانسی سے جلا وطنی کی طرف۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ 1 سے لے کر کے 3 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ اليوم الثانی، دوسرا دن، من شہر مایو، مئی کے مہینے کی، مطلب کہ مئی کے مہینے میں سے دوسرا دن، مطلب مئی کی 2 تاریخ۔ اس عدد کو دیکھیے ہم کیسے پڑھیں گے۔ سنۃ 64 و800 و1000 من الہجرہ، من المیلاد۔ جلسہ یجلس، جلوس کے معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جلسہ ماضی واحد مذکر غائب۔ محکمۃ، اس کی جمع محاکم، عدالت، کورٹ۔ جنب، جمع جنوب، پہلو، سائڈ۔ اربعۃ، 4۔ یہ وجوہ، یوجوہ، وجاہتن کے معنی ہوتے ہیں معزز ہونا، شریف ہونا۔ صفت کس سے ہے؟ وجیہ، اس کی جمع وجہہ ہے، جیسے کریم اس کی جمع کرما، عظیم اس کی جمع عظما، تو معزز لوگ۔ رعا، یرا، رؤیتن میں دیکھنا، یرا 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 یعنی یرونا، لام تعلیل آنے کی وجہ سے نون یہاں پہ گر گئی ہے، لی یرو تاکہ دیکھے۔ قضیتن اس کی جمع قضایا، مقدمہ، فیصلہ۔ وقف، یقف، وقوف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، وقف ماضی واحد مذکر غائب۔ احد عشر رجلا معنی 11 آدمی۔ نطق، ینطق، نطقن کے معنی ہوتے بولنا، تنطق مضارع واحد مؤنث۔ وجہ، جمع وجوہ، چہرہ، اور لمحۃ اس کی جمع ملامح ہو، خد و خال۔ شرف، یشرف، شرفن و شرافتن میں تو بزرگ ہونا، شریف ہونا، مصدر معنی لیں گے تو شرافت۔ اسی طرح برات، بری یبرو، براۃ من ہوتے ہیں لا تعلق، بذاکی کا اظہار کرنا، لا تعلقی کا اظہار کرنا، یعنی معصوم ہونا، گناہ نہ کرنا، تو معصومیت کا معنی یہاں کر لیجئے۔ جنا، یزنی، جنین کے معنی ہوتے ہیں جرم کرنا، اس سے اسم فاعل کس سے ہے؟ جانن، بروزن رامن، رامن اس کی جمع رمات آتی ہے۔ اسی طرح جانن جمع جنات، مجرم۔ اجرم، یجرم، اجرام ارتکاب جرم کرنا، گناہ کر، اس سے اسم فاعل کس سے ہے؟ مجرم، جمع مجرمون، حالت نصب و جر میں مجرمین۔ قال یقول، کہنا، یقول اس سے اگر مضارع مجہول بنائیں گے تو یقال، کہا جاتا ہے۔ دبر، یدبر، تدبیر، باب تفعیل، ماضی جمع مذکر غائب۔ دبر، معامرہ کے معنی ہوتے ہیں سازش رچنا، سازش کرنا۔ معامرہ، آمرہ، یعامر، معامرات کے معنی ہوتے ہیں سازش کرنا۔ ضد کے معنی ہوتے ہیں خلاف۔ ساعد، یساعد، مساعدہ کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا۔ یساعدون، یہ کان کے تحت ہے تو یہ ماضی استمراری، مدد کرتے تھے، مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ حد، جمع حدود، سرحد۔ ارسل، یرسل، ارسال کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا، مضارع جمع مذکر غائب۔ سرن کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ طور پہ، رازدانہ طور پہ۔ من داخل البلاد، ملک کے اندر سے۔ وضع، یضع، وضع کے معنی ہوتے ہیں اللغہ کے ساتھ ہے تو لغت بنانا، زبان بنانا۔ لغت رمزیہ کے معنی ہوتے ہیں اشارتی زبان بنانا، تو کانو وضعو، یہ ماضی بعید میں آ گیا، وضع کر لیے تھے، بنا لیے تھے، اشارتی زبان وضع کر لیے تھے۔ جمع، یجمع، جمعن کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، مضارع جمع مذکر غائب، کان کے تحت ہے تو ماضی استمراری، جمع کرتے تھے۔ رعیت، اس کی جمع رعایا، عوام۔ اعانہ، یعین، اعانہ کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا، اعانت اس کی جمع اعانات، امداد۔ ارسل، یرسل، ارسال میں بھیجنے بات آ گئی ہے۔ مرکز، اس کی جمع مراکز، سینٹر۔ سوار، سارا یسور، سواران کے معنی ہوتے ہیں بھڑک اٹھنا، باغی ہونا، اس سے اسم فاعل کی جگہ ہے ثائر، جمع سوار، تو باغی۔ اثر، یاسر، اصور کے معنی ہوتے ہیں الگ کے صلے کے ساتھ واقف ہو جانا، جان لینا۔ آثارت، ماضی واحد مؤنث غائب۔ جندی، اس کی جمع جندن آتی ہے،
فوج. ایک فوجی کو جندن کہیں گے, جندی کہیں گے. بہت سارے ہو تو جند کہیں گے. پھر جند کی جمع جنود آتی ہے, لشکر. اثر یاسر و اثر کے معنی ہوتے ہیں گرفتار کرنا, قید کرنا. یہ پتنا تھانے سر لاہور یہ صوبہ اسٹیٹ کا نام ہے. یہ حاکمہ یحاکم محاکمۃ یباب مفعلت ماضی واحد منسکر, کسی خلاف مقدمہ جاری کرنا, مقدمہ چلانا. صدر یصدر, صدور کے معنی ہوتے ہیں صادر ہونا. الحکم علیہ, حکم یہاں مراد کیا ہے؟ فیصلہ ہے. کسی کے خلاف فیصلہ کو کیا بولتے ہیں؟ الحکم علیہ. ایدوروس یہ جلسہ کا فاعل مرفوع ہے. القاضی الانکلیزی یہ صفت, یہ بھی صفت ہے کس کی؟ ایدروس کی. ایدروس جلسہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے, لہذا قاضی بھی مرفوع ہے. قاضی حال طرف میں ایسا ہے, قاضی آئے گا. انکلیزی یہ ایدوروس کی صفت اس لیے مرفوع ہے. اربعۃ جلسہ کا فاعل مرفوع. وجوہ تنتقو کا فاعل مرفوع. ملامح ہو اس کا ارتھ وجوہ پہ ہے, مرفوع. معامرتاً دبرو کا مفعول بھی منصوب. زد جو فعل محذوف, زد یزدو یا زاد یزادو, اس کا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے مطلق کی بنا پر یہ منصوب ہے. یہ سرن یہ حال منصوب. لغت رمزیہ صفت منصوب, وضع کا مفعول بھی منصوب. اعانات اس کا عرب جمع مؤنث سالم کا ہے یہ, اور یجمع کا یہ مفعول بھی منصوب. الحکومہ اثرت کا فاعل مرفوع. یوم خبر مرفوع. الحکم یصدر کا فاعل مرفوع. ترجمہ دیکھیے. فی اليوم الثانی من شہر مایو, شہر ماہ مئی کا دوسرا دن, ماہ مئی کا یعنی مئی مہینے کا دوسرا دن یعنی دوسری تاریخ یعنی 2 مئی. 2 مئی سن 1864 عیسوی میں جلسہ ایدوروس القاضی الانکلیزی, انگریز قاضی ایدوروس امبالہ کے عدالت کے اندر کرسی پر بیٹھے, برابر. وجلس بجنبہ اربعۃ من وجہاء البلد, اور اس کے سائڈ میں, اس کے پہلو میں شہر کے 4 معزز بیٹھے. لیروا رأیہم فی القضیہ, تاکہ مقدمہ کے اندر ان کی رائے کو دیکھیں. وقف امام ہؤلاء 11 رجلا تنطق وجوہہم وملامحہم بشرفہم وبراءتہم, اور ان کے سامنے 11 ایسے لوگ ٹھہرے کھڑے ہوئے جن کے چہرے اور جن کے خد و خال ان کی شرافت اور ان کی معصومیت کی ترجمانی کر رہی تھی, بول رہی تھی کہ یہ معصوم ہے, یہ شریف ہے. لیکنہم من کبار الجنات والمجرمین, لیکن وہ بڑے مجرموں میں سے ہیں. فإنه يقال, کیونکہ کہا جاتا ہے, انہم دبروا مؤامرة ضد الحکومت الانگلیزیہ فی الہند, کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر انگریزی حکومت کے خلاف ایک سازش رچی. وكانوا يساعدون انصار السيد امام احمد بن عرفان الشهيد والمجاهد الجليل الشيخ اسماعیل الشهيد على حدود افغانستان بالمال والرجال. اور وہ سید امام احمد بن عرفان شہید اور مجاہد جلیل شیخ اسماعیل شہید کے مددگار کی مدد کرتے تھے, اس کے ہمنوا کی کیا معاونوں کی مدد کرتے تھے. علی حدود افغانستان, افغانستان کی سرحد پر, کس کے ذریعے سے؟ بالمال والرجال, مالوں کے ذریعے سے, لوگوں کے ذریعے سے. یرسلونها سرا من داخل البلاد, جنہیں وہ ملک کے اندر سے پوشیدہ طور پر عجیب و غریب حکمت سے بھیجا کرتے تھے. وَكَانُوا وَضَعُوا لِمُرَاسَلَاتِهِمْ لُغَةً رَمْزِيَّةً, اور انہوں نے آپس میں بات چیت کرنے کے لیے
ایک اشارت زبان وضع کر لیے تھے. وَكَانُوا يَجْمَعُونَ إِعَانَاتٍ مِّن رِعَايَا الْإِنْگِلِيسِ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود انگریز کے عوام سے امداد جمع کرتے تھے. وَيُرْسِلُوهَا إِلَى مَرْكَزِ الثُّوَارِ، اور اسے باغیوں کے سینٹر تک بھیجتے تھے. اثرت علی ذلك الحکومت، حکومت اس سے واقف ہو گئی. بوشایت جندی مسلم فی جنود الانگلیس، انگریز کے فوجوں میں ایک مسلم فوجی کے چکل کھوری کی وجہ سے. وَأَسَرَتْهُمْ فِي پٹنہ و تھانے سر و لاہور، اور حکومت نے انہیں پٹنہ، تھانے سر اور لاہور میں گرفتار کر لیا. وَحَاكَمَتْهُمْ، اور ان پر مقدمہ چلایا. وَهَذَا يَوْمٌ يَصْدُرُ فِيهِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ، اور یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ان کے خلاف فیصلہ صادر ہوگا. آگے دیکھیے، گسے یگسو گسر منو تو کھچا کچ بھر جانا. زائرین، زارہ یزور، زیارہ کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، ملاقات کرنا. اس میں فاعل کی صیغہ ہے زائر، جمع زائرون. حالت نصب و جر میں کیا ہوتے ہیں؟ زائرین. شخص یشخص و شخصن معنی ہوتے ہیں الابصار کے ساتھ نگاہ ٹکی رہ جانا ہے، دیکھیے تو دیکھتے رہ جانا نگاہوں کا. ازگا یوزکی، ازگا کے معنی ہوتے ہیں کان لگانا. ازگا یوزکی بابی فعل، ماضی واحد منصب غائب کا صیغہ ہے. اضطراب و یضطرب، اضطراب کے معنی ہوتے ہیں بے چین ہونا، یہ باب افتعال، ماضی واحد منصب غائب کا صیغہ ہے. قلب جمع قلوب، دل. خفت یخفت، خفتن کے معنی ہوتے ہیں پست ہونا، آواز کا کمزور پڑ جانا. تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تکلم یتکلم، تکلم، یہ باب تفاعل سے بات کرنا. صوت الغضبان، غضب یغضب، غضبن کے معنی ہوتے ہیں ناراض ہونا. اس سے صفت کا صیغہ ہے غضبان، اس کی جمع آتی ہے غضب. خاطب یخاطب، مخاطبتاً کے مطلب ہے ایڈریس کرنا، مخاطب کرنا. یہ بابی مفعولات مضارع واحد مذکر غائب. شب یشبو سے اس میں فاعل ہوتے شاب، اس کی جمع شبان ہوتی ہے، نوجوان. جمیل جم ولا یجمل، جمال خوبصورت ہونا، جمیل صفت کا صیغہ ہے جمیل. اور قوی یقوی، قوت طاقتور ہونا، اس سے صفت کا صیغہ ہے قوی، طاقتور. ظاہر یظہر، ظہور کے معنی ہوتے ظاہر ہونا، مضارع واحد مذکر غائب. ربیب، رب یرب، ربن کے معنی ہوتے پالنا. ربیب بمعنی مربوب ہے، جس کو پالا گیا ہو. اور سل یسلو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے کوئی چیز نکلنا. سلیل بمعنی مسلول، نکلی ہوئے، یا نسل کے معنی لے سکتے ہیں. ہاں تو دیکھیں، محکمہ غصت کا فاعل مرفوع، قضیہ کانت کا اسم مرفوع، حدیث کانت کی خبر منصوب. صدور حانہ کا، حانہ یہی معنی وقت کا ہونا، یہ حانہ کا فاعل مرفوع. ابصار شکست کا فاعل مرفوع. آذان، اذنون کی جمع آذان ہے، یاد رکھیے آپ. آذان ازغت کا فاعل مرفوع. قلوب اضطرابت کا فاعل مرفوع. خفتت اصوات، خفتت کا فاعل مرفوع. شابن جمیلن قوی، یہ پورا صفت موصوف ہے. یخاطب کا مفعول، یہ پوری صفات ہیں. یہ شابن جمیلن قوین، جمیلن قوین یہ شابن کی صفت ہے، یہاں پہ صفت موصوف ہے. یہ یخاطب کا مفعول بھی منصوب. ربیب خبریت کی بنا پر مرفوع، اور سلیل اس کا عطف ربیب پہ ہے، اس لیے وہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیے. غصت المحکمۃ بالزائرین، عدالت زائرین سے بھر گئی. فقط كانت القضیۃ حدیث المجالس، مجلس کی جمع مجالس. چنانچہ یہ معاملہ، یہ قضایا، یہ مقدمہ جو ہے مجلسوں کی بات ہو گئی تھی، جہاں تک اسی کا چرچا. وحان صدور الحکم، اور فیصلے کے صادر ہونے کا وقت ہو چکا ہے. فشخصت الابصار، تو نگاہیں ٹک گئی. واصغت الاذان، کان نے توجہ دیے. واضطربت القلوب، دل بے چین ہو گئے. وخفتت الاصوات، آوازیں پست ہو گئی. وَإِذَا بِالْقَاضِي يَتَكَلَّمُ فِي صَوْتِ الْغَضْبَانِ، تو اچانک قاضی
غصے شخص کے آواز میں بات کرتا ہے، وہ یخاطب اور مخاطب کرتا ہے کس کو؟ ایک طاقتور خوبصورت جوان سے مخاطب ہوتا ہے، یظہر انہ ربیب نعمتیں، جو لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی نعمت کا پروردہ ہے، کسی شرافت کی اولاد یعنی شریف کی اولاد ہے۔ کیا کہتا ہے دیکھیے، ابھی تقریر ہوگی۔ متعلم، تعلم یتعلم، متعلم کے معنی ہوتا ہے سیکھنا، متعلم سیکھنے والا۔ عارف یعرف، عرفان ہوا معرفتن میں جاننا، معرفتن جانکاری۔ حسن یحسن سے حسن، اس سے صفت کسی ہے حسن۔ معرفت الحسنہ کے معنی ہوتا ہے اچھی جانکاری۔ عمدۃ کے معنی تو ہے حاکم شہر، عمدہ۔ اور سریون اس کی جمع ہوتا ہے سرات، اس کے معنی ہوتے ہیں مالدار لوگ۔ بذل یبذل، بذل کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا، ماضی واحد منصب کا صیغہ ہے۔ عقل اس کی جمع عقول، علم اس کی جمع علوم۔ معامرہ کے معنی ہوتے ہیں سازش۔ سورا، سارا یسور و سواران یا سورا کے معنی ہوتا ہے بغاوت۔ واسطہ یہ ذرائع، انتقال معنی ہوتا ہے منتقل ہونا۔ زیادہ یزید سے کے مراد ہوتا ہے زیادہ کرنا یا زیادہ ہونا، لازم اور متعدی دونوں معنی ہوتے ہیں۔ یہ مضارع بلغ ہے، لم تزد، لم تزد۔ جہد یزید، جہد میں نے انکار کرنا، جہد تو نے انکار کیا، اور آند یعاند معاندہ، یہ باب مفعلت ماضی واحد مذکر حاضر، تو نے مخالفت کی، دشمنی کی۔ اثبت یثبت، اس بات کے معنی ہوتا ہے ثابت کرنا، لم تثبت یہ مضارع بلم ہے اور واحد مذکر حاضر۔ اخلص یخلص، اخلاص ہونا ہے، سے اسم فاعل مخلص، مخلص ہونا، اخلاص والا ہونا۔ نصح ینصح، نصحن کے معنی ہوتے ہیں خیرخواہی کرنا، ناصح اسم فاعل کی صیغہ ہے جمع، ناصحون خیرخواہی کرنے والے۔ حکم یحکم، الگ کے صلے کے ساتھ ہے تو کسی کے خلاف فیصلہ سنانا، فیصلہ کرنا۔ اعدام کے معنی ہوتے ہیں جلا وطن کرنا، پھانسی دے دینا۔ اور صادر یصادر، مصادرہ یہ باب مفعول سے ہے، معنی ہے مالوں کو کرکی کرنا، ضبط کرنا۔ ملک یملک، ملک کے معنی ہوتے ہیں مالک ہونا، مضارع واحد مذکر حاضر کی صیغہ ہے۔ عقار جائیداد جو غیر منقولہ ہوتا ہے اس کو عقار کہتے ہیں، اس کی جمع عقارات۔ سلم یسلم تسلیم، یہ باب تفعیل سے ہے، مضارع مجہول ہے یہ۔ جسد اس کی جمع اجساد، جسم۔ شرف پھانسی دینا۔ یہ وارث کی، وارث یرث وراثت میں وارث ہونا، صفت کس سے گا اسم فاعل وارث، اس کی جمع وارثتن، جیسے کافر اس کی جمع کفرتن، فاجر اس کی جمع فجرتن، اسی کو وزن پہ ہے۔ دفن یدفن، دفن میں گاڑ دینا، دفن کر دینا۔ یدفن اس سے مضارع مجہول یدفن، مضارع واحد مضارع غائب۔ مقبرتن اس کی جمع مقابر، قبر۔ اور اشقیہ، شقیہ یشقا، شقاوتن میں ہوتا ہے بدبخت ہونا، اس سے صفت کس سے گا شقی، اس کی جمع اشقیہ ہے۔ مہانا، ہانا یہون سے مصدر میمی ہے مہانا، ذلیل، یہ ذلیل ہونا، تو یہاں ذلت کے معنی ملیں گے۔ سعید یسد، سعادہ کے معنی تو خوش ہونا، صفت کس سے گا سعید، خوش۔ سر یسر مسرتن و سرورن کے معنی تو خوش کرنا، مسرور وہ جسے خوش کر دیا گیا ہو یعنی خوش۔ را یرا، رؤیتن میں دیکھنا، ارا متکلم مضارع کا صیغہ ہے میں دیکھتا ہوں۔ معلقن، اللہ کا یعلق، تعلق میں لٹکانا، معلق وہ جس سے لٹکا دیا گیا ہو۔ مشنوقہ کا مطلب ہے شانہ کا یشنوق، شنکن میں پھانسی دینا، مشنوق وہ جسے پھانسی دی گئی ہو، برابر۔ جعفر، یا جعفر منادہ معرفہ اس لیے ہے پیش پڑ رہا ہے۔ رجل عاقل متعلم، یہ رجل عاقل متعلم، ان کی یہاں پہ کیا ہے، یہ خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ معرفت الحسنہ، یہ مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ عمدہ، انت کی خبر مرفوع۔ عقل بذلتا کا مفعول به منصوب، عمل اس کا عطف عقل پہ اس لیے یہ بھی منصوب۔ واسطہ، کانا کے اندر جو ضمیر تا ہے وہ اس کا کانا کے اس میں ہے، واسطہ کانے کی خبر اس لیے منصوب ہے۔ مخلصاً، کانا کی خبر
منصوب. ناسیحا اس کا عطف مخلص ہے اس لیے یہ بھی منصوب. جسد لا یسلم کا نائب فاعل مرفوع. سعیدا مسرورا یہ کانے کی خبر منصوب. معلقا منشوقا یہ ارا کا مفعول ثانی ہے اس لیے یہ منصوب ہے. ترجمہ دیکھیے تو بلند آواز سے کیا کہا؟ انکا یا جعفر اے جعفر تو رجل آکل متعلم تو تعلیم یافتہ عقل مند آدمی ہے. وَلَكَ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ بِقَانُونِ الدَّوْلَةِ اور تجھے حکومت کے قانون کی اچھی جانکاری ہے. وَأَنْتَ عُمْدَةُ بَلَدِكَ اور تو اپنے شہر کا حاکم ہے. وَمِنْ سَرَاتِهِ اور اس کے مالداروں میں سے ہیں. وَلَكِنَّكَ بَذَلْتَ عَقْلَكَ وَعِلْمَكَ فِي الْمُعَابَرَةِ وَالثَّوْرَةِ عَلَى الْحُكُومَةِ لیکن تو نے اپنے عقل کو اپنے علم کو حکومت کے خلاف سازش اور بغاوت میں خرچ کیا. وَكُنْتَ وَاسِطَةً فِي انتقال المال والرجال من الهند إلى مركز السوار اور تم مال اور آدمی کے منتقل ہونے میں مال اور تو ہندوستان سے مال اور آدمی کے منتقل ہندوستان سے باغیوں کے مرکز تک مال اور آدمی کے منتقل ہونے میں واسطہ بنے. پھر سے ترجمہ دیکھیں. اور تو ہندوستان سے باغیوں کے سینٹر تک مال اور آدمی کے منتقل ہونے میں واسطہ بنے واسطہ تھے. لم تزد الا ان جہدت وآندت تو نے اضافہ نہیں کیا مگر کیا تو نے زیادہ نہیں کیا یہ مگر کہ تو نے انکار کیا اور دشمنی کی یعنی یہ تمام کام جو ہے دشمنی کی بنا پہ آپ کیے. وَلَمْ تُثْبِتْ أَنَّكَ كُنْتَ مُخْلِصًا اور تم نے ثابت نہیں کیا ہے کہ تم مخلص ہو. وَنَاصِحًا لِلدَّوْلَةِ اور حکومت کے خارخواہ ہو. ہا انذا لو میں سنو میں اب کیا کر رہا ہوں. ہا انذا احکم علیک بالاعدام تو لو سنو میں تمہارے خلاف پھانسی کا حکم صادر کر رہا ہوں. وَمُصَادَرَةِ جَمِيعَ مَا تَمْلِكُ اور ان تمام چیزوں کو ضبط کر لینے کا جس کے تم مالک ہو یعنی مال اور جائیداد اور جس مال اور جائیداد کے تم مالک ہو اس کے ضبط کرنے کا حکم صادر کر رہا ہوں. وَلَا يُسَلِّمُ جَسَدَكَ بَعْدَ الشَّمْكِ إِلَى وَرَثَتِكَ اور پھانسی کے بعد تمہارے جسم کو تمہارے ورثہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا. بل يدفن في مقبرة الاشقیاء بكل محانہ بلکہ پوری ذلت کے ساتھ بدبخت کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. سأكون سعیدا مسرورا اور میں خوش ہوں گا حین اراک اس وقت جس وقت میں تمہیں لٹکا ہوا پھانسی دیا ہوا دیکھوں گا. یہ رہا ہمارا ترجمہ. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو. لہذا لائک کیجیے شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.